ہوتی ہے، یہ اس کے لیے لفظ بنیادی طور پر وہاں اس کے لیے آتا ہے، روٹ میں یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ رحمت کے معنی آپ دیکھ لیجئے، رحم مادر تو ہمارے سامنے آ گیا، رحم کا لفظ دیکھ لیجئے، عدل تو سنگین زنجیروں کا نام ہوتا ہے، قانون کے اندر جکڑے ہوئے۔ رحم میں تو ایک خاص لطافت ہوتی ہے اور وہ اس سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس زبان کا مطالعہ اس نگاہ سے بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے بڑی ہی دلچسپ چیز ہے۔ اب رہ میم رحم تک بھی آ گیا، رحم تک بھی آ گیا، رحمت تک بھی آ گیا، آگے اس کے آتے ہیں وزن۔ ایک اس کا وزن ہے فعیل، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پروگریسولی بتدریج رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے مسلسل متواتر التزاماً ہوتے جانا اسی طرح سے۔ رحیم اس باپ کا ہے، رحیم کے معنی ہوئے نشو و نما کرنے والا، لیکن مسلسل التزاماً ارتقائی طور پر رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھانے والا، نشو و نما دیتے چلے جانے والا۔ اور انسان کی نشو و نما میں یہ صرف بدن کی نشو و نما ہی نہیں، جسمانی نشو و نما ہی نہیں، اس کی جو انسانی خصوصیات ہیں ان کی نشو و نما بھی تو نہایت ضروری ساتھ ہوئی۔ جسمانی نشو و نما میں تو حیوان اور انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، یہ انسانی خصوصیت آتی ہے جہاں انسانی صفات کی نشو و نما یا صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، یہ ہدایت خداوندی کے مطابق کے ماتحت ہی ممکن ہے۔ اس کے لیے وحی ملتی تھی۔ پھر وہ رحم کا لفظ جو ہے رے ہے میم، وہ یاد رکھیے نشو و نما، تو اب دو طرح کی نشو و نما ہوئی۔ رحیم تو میں نے کہا فعیل کے وزن کے اوپر ہے، اس میں تسلسل ہے، تدریج ہے، رفتہ رفتہ آخر تک پہنچنا ہے۔ اور ایک وزن ہے ان کا فعلان، جس کے معنی ہوتا ہے کہ وہی شے جو رحم والی ہے وہ یک لخت نمودار ہو کے سامنے آ جائے۔ الرحمن جو ہے فعلان کے وزن کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں صفات خدا بندی ہیں، دونوں ہی وہ رحم اور نشو و نما دینے کے لیے آتے ہیں۔ نشو و نما کے دو الگ الگ طریقے آگے عزیزان من 20ویں صدی کے اندر جہاں آپ کی سائنٹیفک تحقیق پہنچی آخر تک، اس کے لیے الفاظ موجود اس زبان کے اندر کہ رحیم ان کا لفظ آئے گا پروگریسو نشو و نما کے لیے، اور جہاں ایمرجنٹ آئے گی رحمان کا لفظ آئے گا وہاں۔ دلنشین ہوئی بات، یہ بعض چیزیں ایسی تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم الفاظ میں وہ بات آ جائے۔ تو یہ چیز یک لخت آنے والی بات، ابھی میں نے کہا تھا کہ وہی جو ہے وہ اکتسابی علم پروگریسو ایولیوشن کا طریقہ نہیں ہے، وہ انکشاف حقیقت ہے جو فوری ہوتا ہے، یک لخت ہوتا ہے، ہنگامی طور پہ ہوتا ہے، ایمرجنٹ طور پر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی وحی رحمان نے دی، ساری حقیقتیں آ گئی ہیں ایک لفظ رحمان کے اندر، اس کے باب کے اندر، اس کے روٹ کے اندر۔ قرآن ہے عزیزان من، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اس بد نصیب قوم نے اسے چھوڑ کر پتہ نہیں کیا کیا کھویا ہے۔ تعلیم قرآن کے لیے ایک لفظ الرحمن استعمال کر دینا، وحی کی ساری حقیقت اس کے اندر آ گئی ہے عزیزان من۔ پہلی چیز تو رحمان نے یہ کی، وحی عطا کی، قرآن عطا کیا،
تو کیا یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہی تھی کہ حضور کو یہ علم مل گیا ایک منفرد شخصیت کو، وہ ٹھیک ہے، آگے بات ہی نہیں؟ یہ تصوف جسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں اور نبوت میں فرق یہ ہے، تصوف میں جو کچھ بھی ہے ان کا دعویٰ ہے، ان کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے، وہ آگے منتقل نہیں کر سکتا۔ اس سے کہا جائے کہ صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ الہام اور کشف کے ذریعے سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ ہمیں بھی اس میں سے دیجئے۔ وہ کہتا نہیں، ذوق ای بادہ نہ دانی باخدا تانا چشی، یہ تو شراب ہے، اس کا نشہ تو اسے ہی آئے گا جو خود پیے گا، دوسرے تک یہ بات نہیں ہے۔ نبوت میں اور اس تصوف میں فرق کر کے بتا دیا کہ یہ دیا قرآن نبی کو، لیکن ادھر خلق الانسان، انسان پیدا کیے ہم نے، یہ تو ان کے لیے ہدایت تھی جو ہم نے یہ دی بذریعہ وحی کے، اور اس کے لیے اگلی چیز پھر ہنگامی آئی عزیزان مان، ایولیوشن میں چلے آئیے، حیوانات تک آ جائیے، ان میں ایکسپریشن کا مادہ نہیں ہوتا، اپنے خیالات، اپنے جذبات، زبان بھی نہیں ان کو ملی ہوتی، تحریر بھی نہیں ہوتی، وہ بھی حیوان کا درجہ اپنی اپنی ذات تک ہی ہوتا ہے، تصوف کی طرح سارے یہ صوفی ہوتے ہیں۔ ایک گائے کیا محسوس کر رہی ہے وہ دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتی۔ انسان پیدا کیا تو یہ جو سلسلہ ارتقاء تبھی آ رہا تھا نا، فزیکل ایولیوشن میں عرض کر رہا تھا ابھی، اس میں بھی یہاں حیوان سے آگے جو انسان کی کڑی آئی ہے، اس میں پھر یہ ایمرجنٹ ایولیوشن ہے، ہنگامی ایولیوشن ہے، جس کی روح سے انسان کو ایکسپریشن کی خاصیت کی خصوصیت عطا کی، صفت عطا کی، صلاحیت کی، اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے جذبات کو، کیفیات کو، خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی۔ اس کے لیے پہلی چیز جو انسان کے لیے ہے، خلق الانسان علمہ البیان، یہاں نطق نہیں کہا کہ جس کے معنی صرف زبان ہی ہو، بیان، بلکہ کہا جس کے معنی ایکسپریشن ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ادھر ہم نے انسانوں کو دی، تو انسانوں میں تو نبی بھی شامل تھا، نبی کو یہ خصوصیت ملی تھی ایکسپریشن کی، تو وہ یہ وحی جو خود اس کا اپنا تخلیق کردہ نہیں تھا، دوسروں تک پہنچا اسی صورت میں سکتا تھا نا کہ وہ بیان کی یا ایکسپریشن کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی۔ انسان چنا گیا جس میں یہ ایکسپریشن کی صلاحیت ہم نے ودیت کر دی کہ نبی کو یہ ملا، اور نبی نے اس کو آگے انسانوں تک پہنچایا۔ اور فرما رہے ہیں کیا سلسلہ بیان ہو رہا ہے، وجد آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک انسان تک نہیں پہنچایا، ہر انسان کو یہ قوت دی، یہ صلاحیت دی بیان کی۔ دو ہی طریقے ہیں نا ایکسپریشن کے، بیان کے، یا وہ تقریر کے ذریعے، زبان کے ذریعے بیان کرتا ہے، یا تحریر کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یہاں کہا علمہ البیان، اور دوسرے مقام پہ کہا علم بالقلم۔ 96/4، 96/4 پورا دائرہ آ گیا عزیزان من، اظہار بیان کا، تحریر ہو یا نطق کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو، تحریر ہو یا تقریر ہو، دونوں آ گئی۔ دونوں کہا کہ یہ خصوصیت جو ہے یہ انسان کو دی گئی ہیں، حیوان کو نہیں دی گئی۔ وہی منفرد تھی، رحمان نے دی، جو خود اکتسابی علم نہیں تھا، وہ ملی
نبی کو انسان بنایا اور اس کو یہ صلاحیتیں دیں کہ اسے دوسروں تک